کٹ کے بھی سر بلند ہے، یہ تو سر کٹ کے بھی اونچا ہے، یہ تو کٹ کے بھی سر بلند ہے. تو اگر یہ معیار مقرر کر دیا جائے تو پھر عجیب صورتحال ہے. اس کا مقصد تھا حاصل کرنا، حضرت امام حسین سے بیعت نہیں کامیاب ہو سکا، اور امام حسین کا مقصد تھا کہ یزید کی بیعت نہیں کرنی چاہے کٹ جاؤں، لہذا آخری دم تک نہیں کی. کٹ تو گئے لیکن یزید کی بیعت نہیں کیا. تو پھر فتح اور شکست کا معیار یہی دنیا نے مقرر کیا ہے، تو پھر جیتا کون؟ جیتا تو پھر حسین ابن علی نا، جس کا مقصد کامیاب ہوا. دوسری بات، دنیا کے اوپر ایک موٹا سا ضابطہ یہ ہے جو ہم عام لوگ بھی جانتے ہیں، یہ تو باریک ضابطے ہیں. جو اکھاڑے میں برقرار رہے، میدان جس کے ہاتھ رہے وہ جیتتا ہے. جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا تصور ہوتا ہے. پانی پت کی لڑائیوں سے لے کے کرگل تک آپ تاریخ پڑھے اپنے ہندوستان کی، تو آپ یہی ضابطہ کار فرما دیکھتے ہیں. جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا، اور جو میدان میں ڈٹا رہا وہ جیتا. اگر یہ ضابطہ مقرر کرتے ہیں تو کربلا میں آج میں بھی جا کے دیکھ لو، جھنڈا وہاں حسین کا ہے یا یزید کا ہے؟ آج بھی قبضہ کربلا پہ کس کا ہے؟ جس کا قبضہ میدان پہ ہے، جیتا ہوا وہی تصور کیا ہے. ایک تیسرا اور معیار جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے بیان کیا، وہ کہتا ہے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یعنی فاتح کون ہوتا ہے؟ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہوتا ہے. میں آج کی بات نہیں کر رہا، جب بنو امیہ کی حکومت اس دور کی کہانی سنانے لگا. ولید بن عبد الملک آپ جانتے بڑا تگڑا حکمران ہوا ہے بنو امیہ کا. کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آیا، جی چاہا حجر اسود کو چوموں. اللہ اکبر. لوگوں کا عشاق کا ہجوم ہی ایسا ہے کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ آپ کو نصیب کرے. مجھے خاص طور پہ کہا گیا کہ ادھر کا کوئی ذکر بھی سنانا ہے. چلو اس کو کافی سمجھ لے کہ اکلوتے بیٹے کے لیے دل میں وہ پیار کی کہانی نہیں ہوتی جو اس پتھر کو چومنے کے لیے ہوتی. اچھا، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں کیا، اس پتھر کے نیڑے کیا جا رہا ہے. حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، صفا و مروہ بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، چاہے زمزم بھی پتھر. اسلام نے پتھروں سے دور ہٹایا، یہ مزاج ہے اسلام کا، لیکن ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے. حجر اسود کو چومنا کیا خوبصورت کہانی ہے. لوگ جان لڑا دینے کے لیے تیار ہو. اچھا، اتنی کشش کیوں ہے؟ یہ راز حضرت عمر نے کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا اے حجر اسود میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا. اور پھر جس کو موقع مل جاتا ہے پھر وہ چھوڑتا ہی، کھینچ کے پیچھے کیا جاتا. وہ کبھی اوپر سے چوم رہا ہے، کبھی نیچے سے، کبھی وسط حجر سے. ایک بندہ کہنے لگا یہ سمندر پار سے آئے ہوئے لوگ یہ دیوانے ہیں، یار پتھر چوم لیا جان چھوڑ دیں، یہ بار بار چومے جا رہے ہیں. میں نے کہا میاں یہ پتھر تھوڑا چوم رہے ہیں، یہ تو کسی کے ہونٹوں کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ایک جگہ سے چومتے ہیں، خیال پڑتا حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو، ادھر سے چومتے ہیں، خیال پڑتا حضور نے ادھر سے نہ چوما ہو. میں نے کہا یہ پتھر نہیں چوم رہے، یہ کسی کے لبوں کا لمس تلاش کر رہے ہیں، یہ کسی کے ہونٹوں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی وہی ڈوب گئے. ہم تو نسبتوں کو سلام کرنے والے اور محبتوں کو سلامی پیش کرنے والے. اچھا، اس کا جی چاہا ولید بن عبد الملک کا کہ میں حجر اسود کو چوموں. ہجوم اتنا تھا، رش اتنا تھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پایا. خیر کھڑا تھا کہ حضرت امام زین العابدین آئے. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین کا جی چاہا کہ میں حجر اسود کو چوموں. تھوڑا سا بڑھے تو لوگوں نے حجر اسود تک راستہ چھوڑ دیا، دونوں ہاتھ رکھے، حجر اسود کو تسلی سے چوما، پھر طواف شروع کر دیا. ولید بن عبد الملک غصے سے جو ہے وہ بھن کے کباب ہو گئے اور اپنے درباری شاعر فرزدق سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ اس نے اس لیے پوچھا کہ اہمیت گھٹانے کے لیے، ورنہ اسے پتا تھا یہ کون ہے. جس طرح کسی کو کم کرنے کے لیے یہ کون ہے، تو اس نے کہا یہ کون ہے. تو فرزدق شاعر تو اس کا تھا درباری، لیکن اس کے سینے میں بھی اہل بیت کا پیار موجود تھا، اس کی وہ محبت جاگی. جب بادشاہ نے پوچھا نا یہ کون ہے، تو فرزدق نے کہا بادشاہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ اس کو تو بطحا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں یہ کون ہے. پھر وہاں کھڑے کھڑے اس نے حضرت امام زین العابدین کی شان میں ایک لمبا قصیدہ لکھا. بادشاہ غصے میں آ گیا، اس نے امام زین العابدین کو جو ہے وہ اس کو فرزدق کو جیل میں ڈال دیا. حضرت امام کو پتا چلا، اپنے اشرفیوں کی ایک تھیلی بھیجی
اور اس کو ہدیہ بھیجا, کہا کہ یہ قبول کر. اس نے جب تھیلی دیکھی چوما اور کاسد کے ہاتھ میں تھیلی واپس کرتے ہوئے کہا کہ امام کو میرا سلام دینا اور کہنا ساری زندگی ٹگوں کے لیے شاعری کیا, یہ تو میں نے جنت کا سودا کیا ہے, میں پیسوں کے لیے نہیں, میں نے تو جنت کا سودا کیا ہے. تو یہ اس دور اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں جب حکومت بھی ان کی ہے, لیکن جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اس مجلس کے اندر کتنے لوگ مجھے مل جائیں گے جن کے نام کا سابقہ یا لاحقہ حضرت امام حسین کے نام کے ساتھ ہوگا, یا ان کا نام ان کے نام پر ہوگا. غلام حسین, حسین احمد, شبیر حسین, غلام شبیر, شبیر احمد, کئی ایسے نام مجھے اس چھوٹے سے مجمع سے مل جائیں گے جو نام حسین پر یا ان نام کا لاحقہ سابقہ ان کے نام پہ ہوگا. لیکن سارا ملک بھی ڈھونڈو, تمہیں یزید نام کا شخص نہیں ملے گا, تمہیں شمر نام کا شخص نہیں ملے گا, تمہیں خولی نام کا شخص نہیں ملے گا, تمہیں ابن زیاد نام کا شخص نہیں ملے گا. تو پھر بتاؤ کہ فاتح کون ہے؟ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ, وہی فاتح ہوتا ہے اور وہی کامیاب اور کامگار ہوا کرتا ہے. اس لیے آئیے میں اور آپ حضرت امام حمام کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا سلام پیش کرتے ہیں. اے حسین ابن علی تم پر سلام, نازش آل نبی تم پر سلام, تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام. اے شہیدان محبت کے امام, لالا گوں لالا بدن لالا کفن, اے چمن اندر چمن اندر چمن, زندگی ہی زندگی تیری حیات, اے حیات اندر حیات اندر حیات, افتخار ملت بیضا ہے تو, رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو, فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اللہ ان کے نقوش پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے من اسوہ شبیری سے روشن کر دے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہمارے من میں اتر جائے. آپ نے سجدے میں سر رکھ کے اپنا سر پیش کیا ہے, اس آخری لمحے میں بھی حضرت امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ امام پاک کا لگتا کیا ہے؟ انہوں نے اس آخری لمحے میں بھی نماز نہیں چھوڑی. اور ہمارا انداز و طرز زندگی کچھ اس طرح بن گیا ہے کہ ہم نام حسین کا لیتے ہیں, کام سارے یزید والے کرتے ہیں. یزید سے جب بیعت سے انکار کیا تھا تو لفظ تھے وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةَ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ. یہ ہے اس کے اندر خرابیاں, شراب پیتا ہے, مسلمانوں کا قاتل ہے, اعلانیہ فسق کرتا ہے, اس لیے میں اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. اس کا سبب تھا. آج میں اور آپ دیکھیں کہ یزید والی کوئی خصلت ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی. اگر یزید والی کوئی خصلت پائی جا رہی ہے تو پھر نام حسین لینے کے روادار کیسے ہیں؟ تو اگر نام حسین لینا ہے تو پھر آؤ ہم اسوہ شبیر کے پر عمل کو اپنا شعار زندگی بنائیں اور پھر ان کا نام لے اور سر فخر سے بلند ہوتا چلا جائے گا. اللہ ان کے نقوش پاک کی برکت نصیب فرمائے اور اس امت کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرمائے. آخر میں آپ کی آمین کے ساتھ یہ دعا چاہوں گا, اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے, میرے ملک کو صالح قیادت نصیب فرمائے اور میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. اس کے ایک ایک چپے, ایک ایک گوشے اور ایک ایک جو ہے وہ اس ملک کے ادارے کی حفاظت اور کرم نوازیوں کا خاص طور اس ملک پہ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے, پھیلی ہوئی رحمتوں سے بھر دے, وقت کی بہاریں عطا کر دے, مقدر کی خزائیں رخصت فرما. جیے تو تیرے لیے, مرے تو تیرے دین کے لیے, زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہوں. ہر علت, ہر قلت, ہر ذلت سے رہائی دے, اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے. اے اللہ یہاں کوئی ایک شخص بھی خالی نہ پڑے, ہم سب کو اسوہ شبیری پہ عمل کی توفیق دے دے. میرے وطن کی خیر فرما, میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے, ہمیں صالح اور نیک قیادت نصیب فرما. اے اللہ بد نصیب لوگوں سے ہم سب کو نجات نصیب فرما, ہماری سوچوں اور خیالوں کو پاکیزگی عطا کر. اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما, کابل, کندار, قلعہ جنگی, دشت لیلا, تورا بورا, تقریب, موصل, بغداد, القدس, کشمیر, جہاں جہاں امت مسلمہ مشکل جبر حالات میں ہے, اپنے محبوب کے صدقے ان کو نجات نصیب فرما اور مسلمانوں کو پھر وہی بانکپن, وہی اجالے نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.